السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن علي رضي الله عنه قال: التوفيق خير قائد وحسن الخلق وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير ميراث ولا وحشة أشد من العجب. وقال علي رضي الله عنه قال: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال كل إخاء منقطع إلا إخاء كان على غير الطمع. قابل احترام بزرگ و دوستو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت، مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی مبارک جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ انتخاب جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حضرات صحابہ ایک ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں۔ خلفائے راشدین خاص طور پر اس میں سب سے صف اول پر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بعض صحابہ کو خصوصی اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ اعزاز کہتے ہیں ایک آنر، جیسے مشہور حدیث ہے مشکات شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم طبیعت ابو بکر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا: افقہہم عبداللہ ابن مسعود۔ میری صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ فقیہ، فقہ کی سمجھ رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلمہم بالحلال والحرام، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال اور حرام کا علم سب سے زیادہ۔ اعلمہم بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے؟ امین هذه الامہ، میری امت کے امین، امانت دار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اعزازات ہیں۔ اشبہہم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے والے انس بن مالک رضی اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ اعزازات ہیں کہ آپ نے کبھی کسی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا: وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے حکم کے معاملے میں بہت مضبوط یہ حضرت عمر رضی اللہ۔ وَأَحْيَاهُمْ عثمان، سب سے زیادہ حیا جن کے اندر ہے میرے صحابہ کی جماعت میں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مختلف موقعوں پر یہ آنر، یہ اعزازات صحابہ کو ملے۔ تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا اعزاز ملا، وہ ہے اقضاہم علی۔ ایک روایت میں ہے اقضانا علی، قضا کی، فیصلے کی قوت رکھنے والے، معاملات کو سمجھنے والے سب سے زیادہ اگر کوئی ہیں تو علی رضی اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انہیں 3 دعائیں دی: اللہم ثبت لسانہ وہدی قلبہ وہدی للقضاء۔ اے اللہ، ان کی زبان میں درستگی پیدا فرما، زبان سے جو جملے نکلے وہ بالکل صحیح نکلے، ثبت لسانہ۔ اور دوسری چیز، اے اللہ ان کے دل کو ہمیشہ خیر کی طرف رہبری فرما، وہدی للقلب،
اور پھر تیسری دعا وحدی للقضاء، اے اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کی رہبری فرما۔ ایک تو دعا دے رہے ہیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پورے صحابہ کی جماعت میں قوت فیصلہ، معاملے کو سمجھ رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے کہ ایک مسئلہ آیا۔ اس زمانے میں 6 لوگوں نے سفر کیا، اور 6 لوگوں میں سے جب تجارت کے سفر ہوا کرتے تھے قافلوں کے، تو 6 لوگ سفر میں گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب واپس ہوئے تو 5 واپس ہوئے۔ ایک آدمی اس میں غائب تھا۔ جو آدمی غائب ہے اس کی گھر والی بیوی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر جو ہے شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی قاضی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قاضی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چیف جسٹس قاضی القضات تھے، سارے قاضیوں کے بڑے۔ تو اس نے کہا کہ یہ قافلہ گیا ہے، میرے شوہر ان کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے تو ایک غائب ہے، میرے شوہر غائب ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں میرے شوہر بہت ذہین اور تجارت کا مال لے کر، بہت مال لے کر گئے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے غائب کر دیا، ان لوگوں نے کچھ ان کے ساتھ گڑبڑ کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں۔ تو ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں وہ ہم سے پہلے ہی نکل گئے، ہم تو جانتے بھی نہیں، وہ ہم سے پہلے نکل گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ یہ کیس آیا ہے، معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کر کیا کیا، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ستون ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اس معاملے کو آپ میرے حوالے کریں، میں اس کو حل کرتا ہوں۔ ان 5 لوگوں کو بلا کر کہنے لگے بھی دیکھو یہ مسجد کے ستون ہیں، ایک ایک آدمی ایک ایک ستون کے پاس کھڑا ہو جائے، یعنی دونوں کے ہر 2 آدمی کے درمیان فاصلہ، ڈسٹنس کھڑا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ان کے پاس گئے، ایک آدمی کے پاس جا کے کہنے لگے بھئی سچ بتا دو، بھئی اس آدمی کا کیا ہوا، سچ بتاؤ گے تو سزا سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے ہی وہ لوگ آپس میں بات کر چکے تھے جھوٹ کہ بھئی کہ ہم یہی کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل، وہ ہم سے پہلے نکل گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے فوراً وہیں پر تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یہ پانچوں گھبرا گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس آئے، کہنے لگے کیا ہے، کہاں ہے وہ آدمی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے آپ کو تو پتا چل گیا، اب میں کیا بتاؤں؟ کہا نہیں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اس کا مال جو ہے نا چھین لیا، اور ہمارے اس کے درمیان مقابلہ ہوا اور وہ مارا گیا۔ اچھا، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات عرض کی، ان 5 نے اس آدمی کو جو ہے نا کیا کیا ہے، مار دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا فیصلہ سنایا۔ تو وہ جو پہلا آدمی تھا اس نے کہا حضرت میں نے تو ایکسپٹ نہیں کیا، مجھے کیوں قصاص کا حکم لگا رہے ہیں آپ؟ ان 4 نے قبول کیا نا، تو آپ مجھے کیوں اس میں ڈال رہے ہیں؟ میں تو قبول ہی نہیں کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بدترین دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ بدکاری ہے، زنا ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، 4 گواہوں سے وہ بدکاری ثابت ہو جائے تو سزا ہے۔ یہاں تو تیرے خلاف 5 گواہ دے رہے ہیں، 5 گواہ ہیں، یعنی 5 لوگوں کی گواہی ہے، تو کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہ ہے اقضانا علی اقضا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے حضرت مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک مرتبہ ان کے پاس جو ہے ایک میاں بیوی آئے، طلاق کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے کہ حضرت ہم بہت دور گاؤں سے آئے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے اور میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں، بس آپ جو ہے ہمیں لکھ کر دے دیں، آپ کے سامنے ہم نے رجوع کر لیا ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو تم جو ہے وہاں بیٹھو اس کمرے میں، اور بیوی کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ تو حضرت جو ہے اس کمرے میں جہاں خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں گئے، پوچھا، وہ انہوں نے 4 مرتبہ کہا یا 5 مرتبہ کہا؟ تمہارے شوہر نے طلاق کا لفظ 4 مرتبہ کہا؟ نہیں انہوں نے 3 مرتبہ کہا۔ تو پکڑا گیا وہ۔ تو پھر ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مفتی کو مستفتی کے چالاکی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ حضرت کا جملہ ہے، مفتی کو
مستفتی کہتے ہیں سوال پوچھنے والے کی چالاکیوں سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ جیسا سوال ویسا جواب، پھر تو جو ہے نا وہ کہہ دے گا کہ بھی مفتی صاحب سے ہم نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے مختلف علمی لطائف میں گرامر کا علم، فقہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کی بنیاد جو ہے دو صحابہ ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو صحابہ بنیاد ہیں، وہاں سے جو ہے یہ فقہ حنفی چلی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ حدیث ہے، اقضاہم علی اقضانا علی، علی ہم میں، ایک اور واقعہ سن، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، 2-3 واقعے بڑے بہترین واقعے، یعنی کیسی اللہ تعالیٰ قوت فہم، فراست، ذہانت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک عورت، دیکھیں مسائل میں سب سے پیچیدہ جو مسئلہ ہے الجھا ہوا وہ میراث کا مسئلہ ہے، انہیریٹنس کا، وراثت کا مسئلہ ہے۔ بہت خیر آج کل تو جو ہے بہت سے ایپس، بہت سے جو ہے نا ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ڈال دو تو جو ہے نکال کے بتا دے گا، ورنہ جو ہے بہت محنت کرائی جاتی ہے اور طلباء کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت حضرت کے پاس آئی، کہنے لگی کہ حضرت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی نے 600 دینار چھوڑے۔ کتنے؟ 600 دینار۔ اور یہ 600 دینار میں میرے بھائیوں نے مجھ پر اتنی زیادتی کی کہ ایک ہی دینار مجھے دیا، 1 دینار دیے ہیں مجھے، 600 میں سے 1 دینار۔ اب دیکھیں سوچے تو کہ ارے واقعی تو بہت مظلومہ ہے، بہت ہی تیرے اوپر بہت زیادتی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جو تیرا بھائی جس کا انتقال ہوا اس کی 2 بیٹیاں ہیں؟ کہا ہاں 2 بیٹیاں۔ اچھا اس کی بیوی بھی ہے زندہ؟ کہنے لگے ہاں زندہ ہے۔ اس کی ماں بھی ہے؟ ہاں ماں بھی ہے۔ اچھا کتنے بھائی تیرے زندہ؟ 10 بھائی زندہ ہے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ کیسے پتا چلا؟ حضرت نے فرمایا ہے پورا حساب ڈال کر تجھے ایک ہی ملے گا۔ ابھی اگر گرامر کے حساب سے جائیں تو بیوی کو 18، ماں کو 16، بیوی کو اور پھر بیٹیوں کو جو ہے 1/3، یہ سارا ملا کے بچے گا، اور پھر جو بچے گا وہ بھائیوں کو ڈبل، بہن کو سنگل، اور بھائیوں کو جو ملنے کے بعد جو بچے گا وہ ایک ہی بچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو اس عورت نے جو سوال کیا اس پر وہ پورا مسئلے کا حساب لگا دیا۔ یعنی ایسا نفحات العرب ایک کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں جو ہے ایک بڑا بہترین واقعہ لکھا ہے۔ اصل میں اس کا عنوان اور ٹاپک ہے کہ حرص آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ طلب الکل فوت الکل، طلب الکل فوت الکل، عربی میں محاورہ ہے، جب آدمی چاہتا ہے سب ملے سب سے محروم ہوتا ہے۔ جلسہ رجلان فی ناحیۃ الطریق، لکھا ہے کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، دوست تھے اچھے ملنے جلنے والے، بھوک لگی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھ کر جو ہے دونوں نے اپنا جو ہے توشہ نکالا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، کھانے کے لیے ابھی بیٹھے ہیں تو ایک صاحب سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے سلام کیا کہ بھئی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سخاوت کا زمانہ تھا، کھلانا پلانا یہ مزاج میں تھا، کہہ لگے آج ضرور تشریف لائیں۔ بس یہاں تک بات ہوتی اچھا تھا، تینوں مل کے خوب کھا لیے۔ اب کھانے کے بعد جو صاحب مہمان تھے وہ جاتے جاتے انہوں نے ہدیہ دیا، اور ہدیے میں کہنے لگے یہ 8 دینار ہیں میری طرف سے، آپ دونوں تقسیم کر لیں، یہ آپ دونوں تقسیم کر لیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی تھا، اس کے دوست کا انتقال ہو رہا تھا۔ دیکھیں انتقال ہونے سے پہلے اس کے بچے چھوٹے تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ 1000 دینار میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ 1000 دینار تم اپنے پاس رکھو، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں جتنا تم چاہو ان کو دے دینا، اور بقیہ جو ہے نا اپنے لیے رکھ لینا۔ ایسا آپشن ہے نا، 1000 دینار، بچے بڑے ہو جائیں اس کی امانت خیر ٹیک کیئر کرنا، جب بچے بڑے ہو جائیں جتنا تم چاہو ان کو دے دو اور بقیہ تم رکھ لو۔ تو بھئی تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا تو کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 900 دینار میں رکھوں، 100 بچوں کو دے دو۔ ارے یہ تو بہت زیادتی ہے، بہت ناانصافی ہے، 900 تو رکھ رہا ہے اور 100 بچوں کو دے رہا ہے، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ کہا نہیں میرے دوست نے کہا تھا۔ اچھا اب غور سے سنیں، یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا سوال پکڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیرے دوست نے کہا کیا تھا؟ کہا تھا کہ جتنا تو چاہے بچوں کو دے دے
بقیہ خود رکھ لے. تو کتنا چاہ رہا ہے؟ 900 تو اپنے لیے چاہ رہا نا، وہ بچوں کو دے دے، اور 100 جو ہے اپنے لیے رکھ لے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنا تو چاہے وہ بچوں کو دے دے اور بقیہ خود رکھ لے. اور تو 900 چاہ رہا ہے، وہ 900 جو ہے اس کو دے. فیصلہ کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے نا، یہ اللہم اہدی، اللہم ثبت لسان وہدی قلبہ. اور پھر تیسری دعا ہے وہدی للقضاء. اسی کتاب میں یہ دعا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو دعائیں دی اس میں یہ بھی ایک دعا ہے. تو وہ قصہ جو ہے نا، اس نے 8 دینار دے دیے، بھائی آپس میں بانٹ لو، چلا گیا. تو اب جو ہے 5 روٹی والا 3 روٹی والے، تو 5 نے کہا کہ بھائی دیکھ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، میں 5 رکھوں گا، اور تیرے پاس 3 تھی تو 3 رکھ لے. 5 اور 3 ٹھیک ہے. تو 3 والا کہنے لگا نہیں، برابر، نصف لی نصف لک، میرے لیے آدھا آپ کے لیے آدھا. اب یہاں پر دیکھیں مال آتا نا تو جو ہے جھگڑے لے کر آتا ہے. اب جھگڑے شروع ہوئے، اور یہ زمانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھئی کہ دیکھو یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے کہ 5 میں رکھ لیتا ہوں، 3 تو رکھ لے. یہ کہتا ہے کہ نہیں 4 چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 3 والے سے کہا دیکھ یہ بڑا اچھا آپشن ہے، یہ 3 جو تجھے مل رہے ہیں اس کو لے لے. ہاں، کہنے لگا نہیں مجھے فیصلہ چاہیے. فرمایا میرا فیصلہ تو بھاری ہوگا تجھ پہ، میرا فیصلہ تجھ پہ بھاری پڑے گا، مان لے اس کی بات. جی وہ کچھ مہینوں سالوں پہلے ہی کسی معاملے میں ہم بیٹھے تھے، 2-3 علماء، مسئلے میں گھریلو شرعن جو مسئلہ ہوتا ہے، کہا کہ بھئی آپ اس کو شرعی یہ مسئلہ ہے اس کو لے لیں، یہ بہت فائدے کی چیز ہے. نہیں ہم کورٹ میں جائیں گے، وہاں بھی تو انصاف ہوتا ہے. اب کورٹ میں گئے ہو، کورٹ میں جا کے جو ہے نا ہاتھ دھونا پڑا کئی چیزوں سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی وہ جو آپشن دے رہا ہے وہ 3 لے لے بھیدے، ورنہ میرا جو فیصلہ ہے بھاری پڑے گا تجھے. نہیں مجھے آپ کا فیصلہ انصاف کا چاہیے. انصاف تو پھر یہ ہے کہ تجھے 1 دینار ملے گا بس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 3 پہ راضی نہیں ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ بیٹھ سمجھاتا ہوں. کہنے لگے کتنی روٹیاں تھیں؟ اس کی 5، تیری 3، اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3. اچھا 8 روٹیاں ہیں، کھانے والے 3 ہیں، وہ 8 کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، کتنے ہوئے؟ 24 ٹکڑے ہوئے. 24 ٹکڑے ہوئے تو ہر آدمی کتنے ٹکڑے کھایا؟ 8. اور تیرے 3 جو روٹیاں تھی اس کے کتنے ٹکڑے تھے؟ کتنے تھے؟ 9 تھے. 9 میں تو خود تو 8 کھا گیا ہے، 1 ٹکڑا تیرا باقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مہمان جو ہے نا اس 5 روٹیوں والے کے ٹکڑے زیادہ کھایا ہے، اس لیے اس کو زیادہ ملے گا، اور تیرے ٹکڑوں میں سے بس یہ کیے. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ انا باب الحکمہ وعلی بابها وانا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی جو ہے دروازہ ہے اس کا رضی اللہ تعالیٰ. بے شمار امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ، بڑے عجیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، فضائل، اور ان کے کہ کہاں کہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے فرمائے، کیسے کیسے فیصلے تھے ان کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، عمر اگر تم یہاں نہ ہوتے تو عمر کا کیا ہوتا، عمر ہلاک ہو جاتا. مطلب یہ کہ تم نے رہبری کی، تم نے بتایا، تم نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. تو ایک حدیث 2 باتیں میں پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مواعظ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ، تو حضرت نے بڑی بہترین بات فرمایا التوفیق خیر قائد. توفیق جو ہے خیر قائد، قائد کہتے ہیں لیڈر، جو ہمیں گائیڈ کرے، جو ہمیں آگے لے کے چلے. سب سے بہترین جو گائیڈ کرنے والی چیز، لے چلنے والی چیز، جس کے پیچھے میں چلوں، وہ توفیق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدا، اے اللہ ہدایت والوں کی توفیق میں مانگتا ہوں. کتنی بہترین دعا دیکھیں. اے اللہ ہدایت والے 2 ہی ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام اور ایک صحابہ اکرام. یہ 2 جماعتیں ہدایت والی جماعتیں ہیں. اے اللہ میں ان ہدایت والوں کی توفیق، جو ہدایت والوں کو آپ توفیق دیتے ہیں. اسی لیے جب کسی چیز، توفیق کا عربی میں ترجمہ ہے
کسی اچھے کام کے کرنے میں اسباب معاون ہو جانا. کسی نیک، ابھی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے سارے اسباب معاون ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں توفیق، کہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی. کہ توفیق خیر قائد وحسن الخلق خیر قرین، سب سے بہترین دوست انسان کے لیے اگر کوئی ہے اس کے اچھے اخلاق ہیں. اور پھر تیسری چیز فرمائی والعقل خیر صاحب، سمجھداری، فہم، سوجھ بوجھ اللہ نے اگر کسی کو دی ہے وہ سب سے بہترین ساتھی ہے. اور فرمایا والادب خیر میراث، وراثت میں مال آتا ہے، وراثت میں چیزیں آتی ہیں، سب سے بہترین چیز وراثت میں اگر کوئی چیز آئے وہ ہے ادب. اور پھر فرمایا بڑی عجیب حکمت کی بات فرمائی، لا وحشت اشد من العجب، لا وحشت اشد من العجب. عجب کہتے ہیں خود پسندی. ایک آدمی تکبر میں، بڑائی میں، خود پسندی میں مبتلا ہے، اس سے بہتر تنہائی دنیا میں ہو نہیں سکتی. جو آدمی خود پسندی میں، بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے دنیا اسے چھوڑ دیتی. اور یہ وحشت یعنی اسی لیے لا وحشت، گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا، تنہائی میں گھبراہٹ، اس آدمی جو ہے کئی چیزوں سے گھبراتا ہے. لیکن لا وحشت اشد من العجب، ایک آدمی خود پسندی میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے. اور جب اکیلا ہوتا ہے وحشت رہتی ہے، پریشان رہتا بھی کوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع سکھائے، نرمی سکھائے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کی زبان، آپ کے دل کو نرم کر دیا تاکہ لوگ آپ سے قریب رہیں. اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے تو آپ سے لوگ چھوڑ کر چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کل اخاء منقطع، ہر تعلق، ہر دوستی، ہر اخوت، بھائی چارہ ختم ہونے والا ہے ایک الا غیر تنگ، جو تعلق، جو دوستی، جو اخوت بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کی، امید کی ہو. کوئی امید نہ ہو، بس اللہ کے لیے ہو. جب آدمی کسی سے کوئی امید لگاتا ہے پھر وہ چیز ختم ہونے والی. اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یہ چیز باقی رہتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو اہم واقعات ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت، پھر ان کے دور میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، بارہا سنتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی رہبری ہے، رہنمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.